السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں آپ سب پہ نازل فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم پھر آپ کا استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں ہم، ستارے اور بچے، سبق نمبر 25 ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ فلک میں چمکتے دمکتے ستارے۔ نظم ہے، فلک میں چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے۔ نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے۔ انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے۔ انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے۔ ہر ایک آن خود کو چلانا پڑا ہے۔ ہر ایک آن خود کو چلانا پڑا ہے۔ فلک میں چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے۔ فلک میں چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے۔ نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے۔ انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے۔ انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے۔ ہر ایک آن خود کو چلانا پڑا ہے۔ انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے۔ ہر ایک آن خود کو چلانا پڑا ہے۔ اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، دیا بن کے جلتے رہے پیارے بچوں۔ اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، دیا بن کے جلتے رہے پیارے بچوں، زمانہ تمہیں بھی ستارہ کہے گا، زمانہ تمہیں بھی ستارہ کہے گا، دل و جان سے تم کو پیارا کہے گا، زمانہ 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 تمہیں بھی ستارہ کہے گا، زمانہ 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 تمہیں بھی ستارہ کہے گا، دل و جان سے تم کو پیارا کہے گا، دل و جان سے تم کو پیارا کہے گا۔ فلک میں چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے۔ انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے۔ ہر ایک آن خود کو چلانا پڑا ہے۔ اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، دیا بن کے جلتے رہے پیارے بچوں، زمانہ تمہیں بھی ستارہ کہے گا، دل و جان سے تم کو پیارا کہے گا۔ پڑھو اور ذہن نشین کرو، پڑھو اور
ذہن نشین کرو، پڑھو اور ذہن نشین کرو۔ چمکتے دمکتے، چمکتے دمکتے، یہ لفظ جو ہے آپ کے سبق میں موجود ہے۔ فلک میں چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے، انہیں بھی بہت دور جانا پڑا ہے، ہری کان خود کو چلانا پڑا ہے، اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، دیا بن کے جلتے رہے پیارے بچوں، زمانہ تمہیں بھی ستارہ کہے گا، دل و جان سے تم کو پیارا کہے گا۔ چمکتے دمکتے، اسی طرح اچھلتے کودتے، ہنستے مسکراتے، کھاتے پیتے، جیتے مرتے، پالتے پوستے، اور اسی طریقے سے پڑھتے لکھتے۔ پیارے بچوں، یہ لکھا ہے پڑھو اور لکھو۔ آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں، آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں، بہت اوپر بہت دور ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب اللہ کے حکم سے چلتے اور چمکتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کا حکم مانیں گے، روز اسکول آئیں گے، پڑھنے میں محنت کریں گے، ستاروں کی طرح دنیا میں روشنی پھیلائیں گے۔ آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں، آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں، بہت اوپر بہت دور ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب اللہ کے حکم سے چلتے اور چمکتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کا حکم مانیں گے، روز اسکول آئیں گے، پڑھنے میں محنت کریں گے، ستاروں کی طرح دنیا میں روشنی پھیلائیں گے۔ بچوں، فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلک میں چمکتے دمکتے ستارے، فلک مانا آسمان۔ آسمان کا دوسرا نام گگن بھی ہے۔ دیا چراغ کو بولتے ہیں، دیا چراغ کو بولتے ہیں۔ دیا اگر تم بھی چلتے رہے پیارے بچوں، دیا بن کے جلتے رہے پیارے بچوں۔ دیا کا دوسرا نام شمع بھی ہے، شمع، دیا کا دوسرا نام شمع بھی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا خود کو پڑھنا سیکھو، خود کو پڑھنا سیکھو، یعنی آپ جو لکھا ہوا رہتا ہے واو کے ساتھ، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو بغیر واو کے پڑھتے ہیں، خود، ہم خود پڑھتے ہیں، خود نہیں پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے اور الفاظ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ یہاں تصویریں دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد لکھنا ہے، سب آسان ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ فلک لکھ سکتے ہیں، فلک، یہ فلک ہے، آسمان ہے۔ آؤ قرآن کی باتیں پڑھیں، پڑھتے ہیں۔ یہ نیلا نیلا آسمان اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ نیلا نیلا آسمان اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان جسے ہم روز دیکھتے ہیں، اس میں چمکتے ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آسمان جسے ہم روز دیکھتے ہیں، اس میں چمکتے ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
یہ نیلا نیلا آسمان اللہ پاک نے بنایا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان جسے ہم روز دیکھتے ہیں، اس میں چمکتے ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ سورج، چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورج، چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ستارے اور درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ستارے اور درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ سورج، چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ستارے اور درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ اضافی سرگرمیوں میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ سورت یاد کرنا ہے۔ سورت یاد کرنی ہے آپ کو حفظ السورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے، ویسے تو آپ کو اصل یاد کرنا ہے، ہو سکتا ہے ابھی آپ میں سے بعض لوگ نہ پڑھ پاتے ہوں، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھا بھی دیتے ہیں۔ رأیت، تا کو لام میں ملا دیں گے۔ ارأیت الذی، ارأیت الذی، ارأیت الذی یکذب، یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی، فذلک الذی یدع الیتیم، یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا یحض، یحض ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین، فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون، الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، ویمنعون الماعون، ویمنعون الماعون، رأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، ویمنعون
ماعون، ملاقات کی دعا۔ آپ جانتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی دعا، یہ بھی آپ انشاءاللہ جانتے ہوں گے۔ بسم اللہ، آپ جانتے ہیں بسم اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمد، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ، 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 ورزقنیہ من غیر حول منی، من غیر حول منی ولا قوة۔ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ یہ کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہے۔ یہ ہے ایک نصیحت آمیز واقعہ۔ اس واقعہ کو انشاءاللہ ہم سنیں گے، کیونکہ اصل میں جب یونٹ کے آخر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد سننا ہوتا ہے۔ وقت بچے گا تو ہم پڑھ بھی دیں گے، آپ بھی پڑھ لیں گے، اس کی قرأت کر لیں گے، اس کی ریڈنگ ہو جائے گی۔ لیکن اگر نہیں بچا تو جو اصل ہے کہ ہم واقعہ آپ کو صرف سنا دیں، آپ کے لیے اس کو پڑھنا مطلوب نہیں ہے۔ تو آئیے یہ واقعہ انشاءاللہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں۔ آپ کی انتہائی محبوب ترین بیوی کا نام آپ جانتے ہوں گے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور آپ کی محبوب ترین بیوی ہیں، ان کا نام بھی آپ جانتے ہوں گے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں۔ انہی بیویوں میں ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی ہیں۔ ان کے پہلے شوہر، یعنی ہمارے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی، تو ان کے شوہر لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ام سلمہ تھیں، ان کے شوہر لڑائی میں شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں، اب کوئی ان کا سہارا باقی نہ رہا۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سہارا دینے کی خاطر ان سے شادی کر لیا۔ تو اس طرح سے اب یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی کی
बीवी हैं, इनका एक लड़का था। ये लड़का पहले शौहर से था। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो पहला शौहर था हमारे नबी से पहले, तो उससे ये लड़का था। उस लड़के का नाम था उमर बिन अबी सलमा। उमर बिन अबी सलमा जब शादी हो गई उम्मे सलमा की हमारे नबी से, तो उनके बच्चों की भी देखरेख हमारे नबी करने लगे, क्योंकि अब उम्मे सलमा हमारे रसूल की बीवी बन गई थी। तो उम्मे सलमा का जो बच्चा था उमर, वो हमारे नबी की निगरानी में आ गया। तो हुआ क्या, असल जो बताना मकसद है वो कुछ और है। ये तो मैंने बताया उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तारुफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। इनका पहले निकाह हुआ था कहीं और, फिर उनका इंतकाल हो गया तो बेवा हो गई, तो हमारे नबी से शादी हुई। हमारे नबी से जब शादी हुई तो इनका जो बच्चा था पहले से, उसकी देखरेख भी हमारे नबी की निगरानी में होने लगी। तो असल वाक़या अब शुरू होता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यही उमर बिन अबी सलमा खाना खा रहे थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद हैं, और पूरे बर्तन में हाथ इधर उधर ले जा रहे थे। कभी यहां से लिया, कभी वहां से लिया, कभी वहां से लिया, खा रहे हैं इसी तरीके से। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो खाना इधर उधर यहां वहां से ले रहे हैं, तो आपने उनको समझाया और नसीहत फरमाई और कहा, ए बच्चे सुनो, बेटा सुनो, अल्लाह का नाम लो, फिर अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। कुल मिम्मा यलीक, जो सामने है वहां से लुकमा उठाओ, गौज गाज मत करो पूरा इधर उधर। तो आपने कहा अल्लाह का नाम लो, दाएं हाथ से खाओ, सामने से खाओ, सलीके से। उमर बिन अबी सलमा ये बात खुद ही बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब मुझे नसीहत की और ये बात मुझे आपने समझाई कि अल्लाह का नाम लो, दाएं हाथ से खाओ और सामने से खाओ, कहते हैं फिर सारी जिंदगी इसी तरीके से आप खाना खाते रहे। यानी उमर बिन अबी सलमा जिस तरह उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो क्या मालूम हुआ, एक छोटा सा वाकया है, इस छोटे से वाकया से कि खाना बड़े अदब से खाना चाहिए और खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर कहना चाहिए। थोड़ा सा आदत बनाने के लिए थोड़ा धीरे से आवाज में कह लिया करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। और पूरे बर्तन में बिखेर देने के बजाय सामने से सलीके से खाना चाहिए, सामने से सलीके से खाएं। खास तौर पर अगर एक बर्तन में कई लोग खा रहे हैं तो फिर दूसरों का ख्याल रखना जरूरी है। बाज़ इलाकों में रिवाज है, शादियों में खास तौर पे अकीका में, कि एक बर्तन में 2 लोग खाते हैं। एक बर्तन में अगर 2 लोग, या कुछ जगहों पे एक ही बर्तन में कई लोग, तो बड़ी सफाई वहां होनी चाहिए। तन्हा खाएं तब भी सफाई है, लेकिन साथ में है तो बहुत सफाई की जरूरत है। बाज़ लोगों का तो नाखून बड़ा रहता है, एकदम तबीयत में घिन आती है, मतली लगने लगती है, हाथ साफ सुथरा नहीं है, कैसे भी खा रहे हैं। ये सब बहुत अहम चीजें हैं। अकेले हैं तो सलीका जरूरी है ही, साथ में हैं तो ये सलीका और भी जरूरी है। 2 लोग खा रहे हैं तो अपने सामने से खाएं, इधर उधर ना खाएं, ताकि खाना खूबसूरत दिखे, साफ दिखे, सुथरा दिखे। सामने से खाएं, सलीके से खाएं और सफाई से खाएं, अल्लाह का नाम लें, हाथ धुलें, सलीका मंदी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वाक़या से हमको कुछ नसीहतें मिली। हमने पूरा सबक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। सूरत जो आपने सुनी है अराइतल्लज़ी वाली सूरत, उसे भी आप याद कर लें। खाने के बाद की दुआ याद कर लीजिए, खाने से पहले की दुआ ध्यान में रखिए।
اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے، صاف ستھرا بنائے، ہم لوگوں کو ایمان والا بنائے، نماز روزے والا بنائے، سچی گفتگو کرنے والا بنائے، کھانے پینے پیشاب پاخانہ ہر چیز میں ہم کو شریعت کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔